شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ درود پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام جو ہے یعنی مسلمان ہونا، جو اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان ہونا یہ شروع سے لے کے اب تک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قول مذکور ہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی جو اسلام پہ عمل کر رہا ہے، اور بھی دیگر انبیاء ان کے اقوال موجود ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایمان جو ہے یہ اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں وقت کے ساتھ ساتھ، ایمان اس میں مطلب اضافہ ہوتا گیا اضافہ ہوتا گیا اضافہ ہوتا گیا۔ اسلام جو ہے یہ باقی جو امتیں ہیں ان میں اور ہمارا ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب ایمان کا کیا فرق ہے؟ ایمان کہا جاتا ہے ماننے کو، جن چیزوں کا تعلق کرنا نہیں ہے کچھ، صرف ماننا ہے۔ اللہ کو ماننا ہے، ایک ماننا ہے، اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرشتوں کو ماننا ہے، ان کا وجود تسلیم کرنا ہے کہ فرشتے ہیں۔ کتابوں کو ماننا، اب جیسے حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اس وقت نہ تورات تھی، نہ زبور تھی، نہ انجیل تھی، نہ قرآن تھا۔ تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ان چار کتابوں کے اوپر تو ایمان نہیں رکھ سکتے تھے، کیونکہ تب روئے زمین پہ ان کا وجود نہیں تھا۔ ایسے ہی جب تورات نازل ہو گئی تو ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، مطلب اضافہ ہو رہا ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب جتنے بھی سابقہ انبیاء ہیں سب کے اوپر ایمان لانا لازم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، اب ان کے بعد حضرت شیس ہیں، حضرت نوح ہیں، ان سے پیچھے جتنے بھی انبیاء تھے ان کے اوپر ایمان لانا لازم تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، تو ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا پہ تشریف لائے ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پر بھی رسولوں پر بھی۔ تو ایمان جن چیزوں کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ماننے کے ساتھ ہے، جنت کو ماننا، جہنم کو ماننا، کیا برزخ کا معاملات اس کے ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے یہ بھی ہم مانتے ہیں، قیامت یہ بھی مانتے ہیں، اس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسلام جو ہے اس کا تعلق ہمارے افعال کے ساتھ ہے۔ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، نماز پڑھنا، یہ طریقہ کون سکھاتا ہے؟ اسلام۔ زکوٰۃ اسلام، حقوق العباد جو ہیں یہ اسلام سکھاتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بھائیوں کے حقوق۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ تو اب وہ قاعدہ کلیہ جس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرما دیا۔ ایمان کو مذہب بھی کہا جاتا ہے، یعنی مذہب بھی کہا جاتا ہے، ایمان کا دوسرا نام ہے، اور دین کا نام اسلام ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اس کے بعد فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور اہل علم نے، اہل کتاب جو لوگ تھے یعنی جن کے پاس تورات، زبور اور انجیل آئیں، اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم، اس کے بعد بھی اختلاف کرتے رہے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اس میں یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی جب وفات قریب ہوئی تو انہوں نے تورات کے 70 علماء یعنی کہ 70 عالموں کو بلایا اور تورات ان کے سپرد کر دی، اور کہا کہ یہ اس کو آپ جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اس کو محفوظ رکھیں، اس کی تعلیمات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت یوشع بن نون ان علماء کے سرپرست بن گئے، یہ بھی نبی تھے حضرت یوشع۔
تو اب ان کی نگرانی میں تو وہ ٹھیک رہے، جو علماء بھی تھے وہ بھی ٹھیک کام کرتے رہے، تورات کی صحیح تبلیغ ان کے ہاں چلتی رہی۔ مخصوص تھے صرف 70، پوری امت میں لازم نہیں تھا کہ وہ تبلیغ کرنا شروع کر دیں، صرف 70 علماء مخصوص تھے جن کی ڈیوٹی لگی تھی۔ نہیں، پوری امت میں 70 لوگ عالم ہیں جو دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایسے وہ کوئی بٹھا کے وہ ان کے ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ دین نہیں سمجھاتا تھا، جس کی ڈیوٹی لگ گئی بس وہی۔ تو پوری امت میں صرف 70 لوگوں کا انتخاب ہوا۔ اب وہ 70 لوگ جب تک رہے کسی حد تک ٹھیک رہا، اس کے بعد پھر لوگوں نے اپنی مرضی کے مفاہیم مطلب تورات کے نکالنا شروع کر دیے، اس کے اندر تحریف کر دی، اپنی مرضی کی آیتیں ڈالنا شروع کر دیں اور اپنی مرضی کی آیتیں ماننا شروع کر دیں، جو دل نہیں کرتا تھا اس کا انکار کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو انہوں نے تورات کی وہ آیتوں کا انکار کیا جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے علم آنے کے بعد جھٹلا دیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اب دیکھیے اللہ کی آیتوں میں سورج بھی ہے، آیت نشانی کو کہتے ہیں، اللہ کی آیت سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، پوری دنیا اللہ کی آیت ہے، ہر انسان آیت ہے کہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب انہوں نے سورج کو نہیں جھٹلایا، سورج بھی مانتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے بنایا، پہاڑ بھی مانتے ہیں اللہ نے بنایا، چاند بھی اللہ نے بنایا، پرندے ہمیں سب کو اللہ نے بنایا، ان آیتوں کا انکار نہیں کیا۔ کس آیت کا انکار کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ساری آیتوں کا انکار کر دیا، یعنی کسوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ایک کہہ لیں کہ مرکز بنا دیا، آیتوں کا محور بنا دیا کہ یہ مان رہے ہو تو تم سب کچھ مانتے رہو گے تو ٹھیک ہے، اگر ان کو نہیں مان رہے تو اس کے علاوہ جو مانتے رہو گے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر پھر بھی یہ جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہیے کہ میں نے اور جس نے میری پیروی کی اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یعنی یہ جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور مختلف مفاہیم نکال رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ جس کی میں پیروی کر رہا ہوں، جس کو میں مان رہا ہوں، یعنی خدا کو میں مان رہا ہوں، وہ جو میرے نقش قدم پہ چل رہا ہے، جو میری پیروی کر رہا ہے، ہم راہ حق پہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی راہ حق پہ نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور آپ فرما دیجئے کہ آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو جائیں، ان سے یہ کہیں أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ یعنی آپ جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو اہل کتاب میں ہیں یا دیگر، ان سے آپ پوچھئے أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ سوالیہ انداز میں، دعوت نہیں دینی کہ اسلام قبول کرو، بلکہ پوچھیں اسلام قبول کیا؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر انہوں نے روگردانی کی تو آپ کا ذمہ صرف دین پہنچانا ہے۔ یعنی اگر آپ کے پوچھنے پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسلام قبول کرتے ہیں، یہ اس کے بعد ہے جب آپ نے دعوت دے دی تھی، جب تبلیغ پہنچا چکے، آپ نے اپنا فریضہ ان تک پہنچا دیا، تو پھر اللہ نے حکم دیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر تو یہ کہیں کہ ہم کرتے ہیں تو پھر یہ ہدایت پر ہیں، اگر یہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے تو آپ بری ذمہ ہیں، آپ کا کام تھا علیک البلاغ، جو لازم کیا تھا ان تک پہنچا دینا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل نے کیا تھا انبیاء کو شہید، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ یعنی خوشخبری یہ طنزیہ انداز میں، عذاب کی حالانکہ خوشخبری تو نہیں ہوتی، وعید ہوتی ہے وہ تو، لیکن کہا کہ ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دیں، یعنی تنزیہ طور پہ کہا گیا تنزن کہ ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو کہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور جو عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگ ہیں
ان کو قتل کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اگر ہم اس کے ضمن میں دیکھیں، یہ جو دوسرا حصہ ہے، عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو یہ قتل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ہم اگر اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، بڑے پیمانے پہ یہی ہو رہا ہے، یعنی جو کرتا دھرتا ہے ہمارا، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان میں یہی ہے، جو آواز اٹھاتا ہے، جو انصاف کے لیے بولتا ہے، اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، اگلا حصہ آیت کا یہ ہے کہ جس معاشرے میں یہ ہوگا، جو صحافی ذرا دبنگ ہو کے بولتا ہے، اس کو اڑا دیتے ہیں۔ ابھی بھی پچھلے دنوں ایک صحافی مارا گیا۔ چلو بہرحال اس کے بعد کہا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی ضائع، آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ہم نے علم دیا، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے باہمی اختلاف میں فیصلہ کرے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی قرآن مجید، اس کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اس میں فیصلہ کرے۔ یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک فریق روح گردانی کرتا ہے، اور وہ ہیں ہی روح گردانی کرنے والے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو ان کے الزامات تھے یہود کے اور نصارہ کے، دونوں نے چونکہ غلو کیا ہوا تھا، اور اللہ رب العزت کے حوالے سے انہوں نے یہ عقیدہ گڑا تھا، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا قرآن میں دیکھو کیا ہے، قرآن میں تو حضرت عیسیٰ کو عبداللہ کہا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، ابن اللہ نہیں کہا، تو وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، تو وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس سرکشی کی جرت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھو سکتی۔ انہوں نے کہا یعنی یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ پہلی بات ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر چلے بھی گئے تو ایام معدودات، گنتی کے چند دن رہیں گے، کیونکہ ہم بہت جو ہے وہ لاڈلی امت ہیں، اللہ ہماری مانتا رہے، کبھی من و سلوہ آتے تھے، کبھی چشمے جاری ہوتے تھے، تو ہمارے تو اللہ ناز نخرے اٹھاتا رہے، تو پھر اللہ ہمیں کیسے رکھے گا اتنی دیر جہنم میں؟ فرمایا وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھا وہ جو اللہ پر باندھتے ہیں، یعنی ایک تو اللہ کے حد کو توڑا، یعنی نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا تھا، یہ بھی وعدہ لیا تھا، وہ بھی پورا نہیں کیا، تو کہا کہ اب یہ خوش فہمی میں ہے، غلط فہمی میں ہے، اللہ رب العزت ان کو پکڑے گا، ان کی گرفت فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن ان سب کو ہم وہاں ایک میدان میں جمع کرنے والے ہیں۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ یہ تو ظلم ہو رہا ہے، بلکہ اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اگر نیک اعمال ہیں تو اس کا احسن بدلہ ملے گا، اور اگر اعمال بد ہوئے تو مذموم بدلہ۔ اس کے بعد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ یوں فرمائیے، یوں عرض کیجئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں عرض کیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ ملک کے مالک تو ہی ہے، یعنی کائنات کا مالک تو ہی ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، یعنی حاکمیت، زمین پہ حاکمیت جسے چاہتا ہے
عطا فرما دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ اس کی حاکمیت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سب بھلائی تیرے ہی دستے قدرت میں ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اب یہ جو دنیا کی حاکمیت ہے مجموعی طور پہ اگر دیکھی جائے تو اس میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک لوگ بھی لے کر آیا جن کو حاکمیت دی، اور برے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں حاکمیت دی ہے۔ پوری دنیا پہ حاکمیت رہی، طول و عرض میں، مشرق و غرب، شمال جنوب، ایک بندے کی حاکمیت۔ کفار میں بھی رہے، یعنی کہ خدا کے منکر وہ بھی اس دنیا پہ حکومت کر گئے، اور خدا کے چاہنے والے بھی کر گئے۔ ان کو اللہ رب العزت اس لیے دیتا ہے کہ وہ ڈھیل ہے، وہ ڈھیل ہے، اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اب دیکھیں، ہم کامیابی کے دیکھیں، آج ہم کامیابی کیا سمجھتے ہیں؟ کامیابی کا معیار کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کس کو ہم کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہم کامیاب کہیں گے جس کے پاس مال و ثروت ہے، مال و دولت ہے، بہت کما لیا، بڑا گھر ہے، ایک بڑی گاڑی ہے، 2-3 نوکر چاکر ہیں، اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی، ہمارا معیار یہ ہے۔ لیکن قارون جو ہم نے پڑھا، اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ تھے جن کے اوپر لدی ہوتی تھی، اتنی تو چابیاں تھیں، شاید وہ چابیاں بیچ کے ہی بندہ امیر ہو جائے۔ تو وہ خزانے بھرے پڑے تھے جن کی وہ چابیاں تھیں، لیکن کامیاب نہیں گیا، اس دنیا سے کامیاب نہیں لوٹا۔ اور اگر حکومت کو دیکھا جائے کہ یہ کامیابی کی ضمانت ہے، تو فرعون جس کا ڈنکا جو ہے وہ پوری دنیا میں بجتا رہا، وہ بھی کامیاب نہیں گیا۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اللہ رب العزت کی رضا ہے، کہ اللہ راضی ہے، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، یہ کامیابی کا معیار ہے، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو یہ دیکھیں، ایک پل لگتا ہے، عزت کا تاج پہنا ہوا ہوتا ہے، دڑم سے نیچے گرتا ہے، ذلت آ جاتی ہے۔ کل پرسوں ہمارے وزراء پکڑے گئے جو بڑھ کے مارتے تھے جب وہ حکومت میں تھے، وہ اب وہ ذلت کی چکی میں آ گئے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، کیا دیکھا ہے کبھی تم نے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ مطلب وہ جو حکم دیتے ہیں، اس کو اٹھا کے اندر ڈالو، اس کو اٹھا کے اندر ڈالو، وہی اندر ہو۔ یہ شان کریمی ہے، چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے اور چاہے تو وزیروں کو اندر کر دے۔ مطلب وہ جسے چاہتا ہے اٹھا کے عزت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ ذلت دے دیتا ہے۔ موچی کا بیٹا، ایک امریکہ میں موچی کا بیٹا، وہ ان کا صدر رہا۔ تو مطلب یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کارنامہ ہے۔ تو بہرحال دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ذلت سے محفوظ رکھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود دعا فرمایا کرتے تھے کہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہنے کی۔ اللہم ارذل العمر، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر، کہ اللہ میں وہ جس عمر میں ذلت ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اس عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس میں ذلت ہو۔ تو بہرحال اب دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم امت کے لیے بتایا، ہمیں سکھانے کے لیے۔ ہم ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ ذلت کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ تم نے اللہ سے یوں دعا کرنی ہے، اللہ سے یوں مانگنا ہے، اور اس سے یہ اس انداز میں دعا کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی دن ہوتا ہے پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات ہوتی ہے تو دن اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت کا کارنامہ ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہ ایک آیت متشابہ ہے، زندہ
کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اس حوالے سے مختلف مفسرین کے اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، مطلب انڈے سے وہ مرغی کو نکالتا ہے، چوزے کو نکالتا ہے۔ انڈا گویا کہ مردہ تھا، اس میں سے زندہ کو نکالا، اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، یعنی مرغی سے انڈے کو نکالتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک قدرت کا کارنامہ ہے۔ بہرحال یہ ایک تفسیر ہے، اس کے اندر بہت ساری تفاسیر ہیں۔ تو اس کے بعد کہا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، کہ وہ جسے چاہتا ہے رزق کی فراوانی عطا فرما دیتا ہے، رزق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔